ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنی جاہلانہ مذہبی رسم و رواج میں ہیں اور اتنی احمقانہ سوالات کا جواب ہمیں. کوئی کہتا ہے حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ میں نے کہا آدھا نور تو میں بھی ہوں، ظاہر ہے مجھ سے تو وہ بہتر ہی ہوں گے، وہ باقی کا بھی نور ہوں گے. اب وہ کوشچن بار بار کہتا ہے حضور، میں کہ یار آدھا نور تو میں بھی ہوں، کہو تو بتا دوں. میں کہا دیکھو یہ میرا ڈھیلا ہے آنکھ کا، جو چمک اس سے نکل رہی ہے وہ نور ہے، جو اس سے روشنی نکل وہ نور ہے، اس کو اور کیا کہو گے؟ دیکھو میرا زبان رے وہ یہ سب مادی ہیں، جو بات نکل رہی ہے وہ نور ہے. جیسے دیکھو میرا دل مادی وجود رکھتا ہے، جو اس سے ایموشن نکل رہا ہے وہ نور ہے. بھائی آدھے تو ہم بھی نور کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر تم پیغمبر پہ یہ سوال کیوں رکھتے ہو؟ اب خواتین و حضرات آپ کو میں ذرا ٹریس بیک کروں کہ یہ جہالت کہاں سے شروع ہوئی. یورپ میں دو فلسفیاتی گروپس میں آپس میں تصادم شروع ہو گیا. تصادم یہ تھا کہ کرسچن چرچ والے گاڈ مانتے تھے کہ وہ نور ہے، جو مادیت پرست لوگ تھے وہ کہتے تھے there is no God of light. اعتراض یہ تھا کہ if God is light, if God is energy, اگر خدا نور ہے تو اس سے مادے کا اجرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اتنا نزت والا ہے، اتنے طرفوں والا ہے کہ اس میں سے مادی وجود نہیں نکل سکتے، اور اگر خدا مادہ ہے تو اس میں سے نور کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ خواتین و حضرات 1 سینچری یہ مسئلہ لٹکا رہا کہ خدا نور ہے کہ مادہ ہے. 1 سینچری کے بعد آئنسٹائن نے E=mc² میں اس مسئلے کو ختم کر دیا. اس نے مختصراً یہ کہا کہ انرجی از کنورٹیبل ٹو میٹر اینڈ وائس ورسا از ٹرو. اگر بہت تیز ویلاسٹی سے مادے کو گزارا جائے تو مادہ جو ہے نور میں تبدیل. جھگڑا ختم ہو گیا نا یورپ والوں کا، ہمارا شروع ہو گیا. ہمارا جھگڑا شروع ہو، ان کا ختم ہو گیا. ان کے ایک سائنسدان نے ان کی مشکل حل کر دی. ہمارا خطرہ ہوا کہ ہم نے اللہ سے بات ہٹا کے حضور پہ ڈال دی. یہ ہمارے فالوئنگ کا اور نالائکی کا انتہائی واضح ثبوت ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو جو یورپ میں جاری تھا خدا کے نام پر، اسی مسئلے کو اٹھا کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا.